الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. يا رب صل على محمد عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد بدر الكون أشرا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد الظالم بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد لم الزهى والوفا تخلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وصفه ما قد تعوق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد اللهم صل على محمد. يا رب صل على محمد رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء
السلام عليك سلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك بارك عليك أحمد يا حبيبي السلام حبيبي السلام عليك يا مسكي يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء اللهم صل وسلم وبارك على الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فتح لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو قلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطنه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعذب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات عظيما إن الله وملائكته يصلون على الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم اللهم صل الرحمن الرحيم الحمد لله سلطانه الواضح برهان هو
تعالى خلق الحكمة وضع عليها وبسط الله من فائد منا ما جرت به في أقدار الماء قال إليه ما شرب خلقه وجل عبده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت بشرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما ذكر به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت بهيكل محمود وتعطرت بوجودها أكناب الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بالتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أدرج من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان أسراره في الوان فما من اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب عمل أنا ما نوالا يا لقلب سروره قد دعانا بحبيب عمل أنا ما نوانا جل من شرف الوجود بنوره غمر الكون بهجة وجمالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل ما قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى يا لقلب سروره قد توالى بحبيب الأمل أنا ما نوانا لحظته العيون في مجد بشرا كان لا يضيء الظلام
يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب بحبيب أما الأنام وهو من فوق المما قد رآته رفعة في شؤونه وكمالا يا لقلب يا لقلب سرور توالى بحبيب بحبيب أما الأنام فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الحلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجعته هذه البشارة وتلقاها بالقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر
الأكوان بنشر ذكراهم نسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت، وأزهرت من سر هذا النور ما أزهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. كان في ظلمة الجهل للمستبد، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فإنها تعرب الأكلام عن سون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التسوق إلى السماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع، ويترحني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. القلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه. وسمع الذي يحسن الشمائل، وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابه القلم والقرطاس وتنزه في هدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول ما برز في العالم منه تفرع الوجود هلكا بعد هلك بما عدد وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسناد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق نورا محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول نبينا في الخلق وآخرهم في البعث.
وقد تأتي الرواية بأن أول الخلق وجودا وسعودا والمكانة سعادة العبدية ملاحظة في قصوا من شاء من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه واستودعت هذا النور المبين أصلا ودون من شرف هذا من العالمين فتنقل النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم أتى صلاة إلى من حسن تكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب القدر العظيم وأمي التي هي في المهاوي في آمنة سيدة الكريمة آمنة فتلقى صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت وأشوى بمعونة محافظ على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه وأمرته برعاية الله كما ورد عن حاملا حبيبا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه أما ولا عللا أتمر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم سعادة التي أنبشت على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر في هذا مجري السميع اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وذلك بحاجة الجرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبي ويمسي في سرور وبديهات بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى اتقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش نذكر بفاصل العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حاملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وسلم والسماوات متضمنة بإذن الفرح بمنقذ أشرف البريات وبروز من عالم الحفاء إلى عالم الدهور بعد تنقل في البطون والدهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير معيدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوات الله تغشى أشرف الرسل العظائم وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشر أشرف فرسل العظائم وتعم على جمال ما بدا نور الكواكب أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العظائم وتعم على جمال ما بدا نار الكواكب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى
أشرف رسله العطاء وتأمر على جمع فبدا نار الكواكب مرحبا أهلا بشمس خافيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد مهت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسله العطاء وتعمر على جمال فبدا نور الكواكب يا شريف الأصل لوزنا بك في كل النوائب أن نلجأ كل عاص أنت ما وكل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسله العطاء وتعمر على جمال فبدا نار الكواكب جئت من أصل أصيل حل في أعلى الدوائب من قصي ولؤي بذخ المجد غالب صلوات الله تغشى أشرف رسله العطاء وتأمل على جمع المبدا نار الكواكب واعتلى مجدك فخرا في رفيعة المراتب لا برحنا في سرور بك يا علي المناكب صلوات الله تغشى أشرف رسله العطاء وتعمر على جمال فبدا نور الكواكب فلكم يوم وجودك ظهرت فينا عجائب بشرتنا بالعطايا والأمان والرغائب صلوات الله تغشى أشرف رسله العطاء
وتعمر على جمع المبدأ نور الكواكب لقد شربنا من صفانا بك من أهل المشارب فلرب الحمد حمدا جل أيوه حاسب صلوات الله تغشر أشرف رسل العطائف ودعم على جمع المبدأ نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشر أشرف رسل العطائف ودعم على جمع المبدأ نور الكواكب من توجهنا هوى بابه ما رجع من ذاك خائف واغفر ذنب عبد قد أتانا هواك تائب صلوات الله تغشر أشرف رسل العطائف وتعمل على جمع مبدأ وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ونودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن بهن بالترحيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسد والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعم من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة ناسا لجنة الزعون ومشاركة لها في هذا السمات حضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قصه له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من الأنعام وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمعا فخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل صوره العاد اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني
مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعى مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبياه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مغفر مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين وهدينا نهجا سبيل مرحبا مرحبا كيبه نسعد ونور رشاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا رب بلغنا بجاه مرحبا مرحبا بجوار خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر والله لن يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا رب فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صل وسلم
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila as-sama' mu'miyan bidzalika ar-raf'i ila anna lahu syarafan ala majduhu wa sama. Wa kana waqtu maulidi sayyidil kaunain minasy-syuhuri syahri rabi'il awwal wa minal ayyami yaumal itsnain wa mawdi'u wiladatihi wa qabrihi bil haramain. Wa qad warada annahu sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan maqhulan maqtu'as surrah tawallad dzalika li syarafihi indallahi aidil qudrah wa ma'a buruzihi ila hadzal alami dhahara minal ajaib ma yadullu ala annahu asyraful makhluqina wa afdalul habaib. Waqad warada an Abdurrahman ibn Auf an ummihi Syafa'i radhiyallahu anhuma qalat lamma waladat Aminatu radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqa'a ala yadayya fastahalla fasami'tu qailan yaqul rahimakallahu aw rahimaka rabbuk. Qalat asy-Syafa'u fadha'a lahuma bainal masyriqi wal maghrib hatta nazartu ila ba'di kusurir Rum. Qalat thumma albastuhu wa adja'tuhu falam anshab an ghashiyatni dhulmatu wa ru'bu wa kusha'riratun an yamini fasami'tu qailan yaqul aina dhahabta bih qala ila al-maghrib fa asfara dhalika anni thumma awadani ar-ru'bu wa dhulmatu wal kusha'riratu an yasari fasami'tu qailan yaqul aina dhahabta bih qala ila al-masyriq. Qalat falam yazalil hadithu minni ala balin hatta ibta'athahu Allah wa kuntu min awwalin nasi islama wa kam tarjamati sunnatu min azimil mu'jizat wa bahiril ayatil bayyinat bima yaqdi bi'azimi syarafihi inda maulah wa anna ayna inayatihi fi kulli hinin tar'ah wa annahu al-hadi ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim asyrafas salat ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa laqad tasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiqu an kitabatihi butunul awraq. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa wa walahum ila makarimil akhlaqi sabaqa wa awsa'uhum bil mu'minina hilma wa rifqa barrar ra'ufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa lahul khuluqu sahal wal lafzul muhtawi ala al ma'na al jazal idza da'ahu al miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjala wa huwa al-abu syafiqur rahimu lil yatimi wal armalah wa lahu ma'asuhulati ahlaqihi al-haibatul qawiyyah allati tarta'idu minha faraisul aqwiya'i minal bariyah wa min nashriti bihi ta'taraki turuq wal manazil wa bi'arfi dhikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجنه ومكانه أوصاف عز قد تعالى مدها أخذت على ندم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أبد العلم من وقع
أنواع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الخطب كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. آمين. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق العمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين بأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحظوظ منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وغايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرعك اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك
وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وولاه وظاهره وعم ببركته وشره وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وهدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مصورة واغشف اللهم كربة المكروبين واغفر دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتعييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك وصدق في عزمك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبحق من أنزل على الفاتحة أن تفتح لنا كل خير وتجعلنا من أهل الخير وتعاملنا معاملتك لأهل الخير إنك ولي كل بوس وضير. اللهم بقى أهل الخير للخير وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. استجب دعانا يا الله علينا منك الإجابة علينا منك الإجابة علينا منك الإجابة. دعواهم سبحانك اللهم تحية بها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قبول الحمد لله. الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول الله الله يا الله لنا بالقبول عزان شهيد في مرآة طه الرسول الله الله يا الله لنا بالقبول والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian telah selesai bacaan Maulid Sibtudar oleh Keluarga Besar Rawakor. Berlanjut ke acara berikutnya. Ini Mauizah Hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Tuan Guru Ustaz Muallim Kiai Al-Haj Muallim Ubaidillah Hamdan. Wa ilaihi tafaddal mashkura ma'juran. Sallallahu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Innama ana rahmatun muhdad. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai sekalian, tak dapat saya sebutkan satu demi satu tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada Ahlul Bait Rasulillah. Tapi yang harus saya sampaikan yang mulia, saya punya guru Al-Habib Muhammad Al-Haddad selaku sahibul bait. Berikut seluruh keluarga besarnya, para paman-pamannya, para akhwalnya sekalian. Semoga acara malam hari ini di rumah beliau mempersambungkan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para kiai, sahabat saya, guru saya juga, Al-Ustadz Jepri, bukan Bukhari. Jepri juga nggak pakai Bukhari, bukan kan? Canda. Mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, berkah dalam perjuangannya. Juga Habib Muhammad, semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan dunia akhirat, turunan-turunannya dijadikan orang-orang mulia. Saudara-saudara, acara ini bukan acara biasa, karena kita menghadiri sebuah acara manusia yang sangat mulia, yang luar biasa, yang tak pernah Allah Ta'ala ciptakan menyerupainya dalam seluruh sisi. Dan manusia mulia yang mempunyai keterikatan seluruh alam semesta kepadanya. Kalau kita baca Sunan Ad-Darimi, di mana diriwayatkan bahwa bukan cuma manusia yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Tentu ini ada satu rahasia penting, saudara. Seperti saat di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih kecil, diajak oleh Rasulullah ke tengah-tengah hutan. Pohon-pohon di hutan, saudara, merunduk untuk menaungi Nabi Muhammad. Jadi artinya pohon
punya ikatan dengan Rasulullah. Kalau nggak ada ikatan nggak begitu. Dan setiap kali Rasulullah menyentuh satu pohon, maka pohon itu berkembang dan berbuah. Berarti ini ada sisi keberkahan yang luar biasa dari Rasulullah, dari fisik dan tubuh dari Rasulullah. Bukan unsur doa Rasulullah, tapi fisiknya saja sudah demikian. Apabila Rasulullah melewati daerah bebatuan, daerah kerikil, batuan besar, batuan kecil, maka batu-batu itu akan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sehingga setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib besar dan dewasa, lewat lagi tempat situ, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku ingat dulu waktu kecil aku diajak oleh Rasulullah ke tempat ini, dan aku mendengar batu-batu itu yang memberi salam pada Nabi Muhammad. Sayyidina Ali ini menjadi saksi kuat. Di mana ketika Rasulullah SAW ingin buang hajatnya, maka pohonan yang ada di sekitarnya menghampiri Nabi Muhammad, keluar akarnya, berjalan itu pohon untuk menutupi Nabi Muhammad agar supaya tidak ada seorang pun yang melihat di mana Rasulullah buang air. Di tengah-tengah terik matahari apabila Rasulullah berada di suatu pohon, maka pohon itu saudara, daunnya berkumpul untuk meneduhi Nabi Muhammad agar tidak ada satu cahaya matahari yang menyentuh tubuh Rasulullah. Jadi ini bukan hal yang biasa, yang kita maulidkan bukan hal yang biasa. Kalaulah di siang hari, terik matahari yang begitu panasnya, kemudian ada awan yang menaungi Nabi Muhammad, tidak pernah terjadi pada siapapun. Dan apabila Rasulullah berjalan di tengah gurun, maka awan itu ikut menaungi Rasulullah. Dan ini berarti bahwa awan itu punya ikatan kuat dengan Nabi Muhammad. Awan saudara Allah ciptakan tidak ada akalnya. Awan Allah Ta'ala ciptakan tidak untuk ibadah. Awan Allah Ta'ala ciptakan tidak diperintah untuk sholat, tidak diperintah untuk puasa dan lain sebagainya. Tapi awan Allah Ta'ala ciptakan punya insting untuk mempunyai ikatan hubungan dengan Nabi Muhammad agar supaya kemuliaan Nabi berpindah kepada awan tersebut. Apabila di malam hari, maka malam menjadi mulia dan malam menjadi terang benderang karena adanya wajah Rasulullah. Kalau Rasulullah masuk ke dalam satu rumah yang di rumah itu tidak ada lampu saudara, maka rumah itu menjadi terang karena wajah Nabi Muhammad. Wajah apa ini yang begini? Wajah siapa ini yang begini? Dari apa ini dibuatnya ini wajah bisa keluar cahaya? Maka ulama sering katakan kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila suruji. Setiap kali rumah yang kau masuki ya Rasulullah, maka rumah itu tidak membutuhkan lagi lampu. Terang, kebiar. Kalaulah itu saudara-saudara sekalian, rumah yang gelap gulita dimasuki oleh Nabi Muhammad, kemudian rumah itu menjadi terang dan akan tampak sesuatu yang tak terlihat sebelum masuknya Nabi. Ketika orang akan butuh sesuatu, maka butuh dengan cahaya itu, maka dia akan dapatkan sesuatu itu. Seorang ingin mengambil baju di dalam rumahnya, karena ada cahaya itu dia dapat mengambil bajunya. Seorang yang masuk ke pintu-pintu kamar, maka dia akan tidak keder saudara, tidak salah pintu, karena itu kamar menjadi terang karena ada cahaya tersebut. Itu artinya kalaulah di kala itu Rasulullah ada dan kemudian menerangi rumah tersebut, artinya apabila ada seorang manusia yang di hatinya ada Nabi Muhammad, maka di hatinya masuk cahaya itu. Jadi maulid ini saudara bukan maulid biasa untuk mengikatkan kita kepada Rasulullah. Di mana apabila Rasulullah ada di dalam diri kita, Rasulullah, kecintaan kita ada kepada Rasulullah, di mana Rasulullah ada di dalam ikatan kita, maka sesungguhnya kita punya keterikatan kuat dan kita mendapatkan cahaya, mendapatkan nur, mendapat petunjuk, di mana di dalam kita mengarungi ini hidup perlu ada yang menuntun saudara, yang tiada lain. Kalau Rasulullah ada di dalam hidup kita, hidup menjadi manfaat, ilmu menjadi manfaat, keturunan menjadi saleh,
orang-orang yang terikat dengan kita, keluarga dan anak-anak kita ikut menjadi orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan demikian. Amin ya rabbal alamin. Mic-nya kecil lagi. Apa? Saudara, berubah? Enggak, balik lagi. Kecolek kali itu ya. Udah. Jadi itu di zaman itu bukan cuma manusia, saudara. Kalau manusia itu biasa, orang kenal orang ganteng pasti demen. Lihat orang wangi pasti demen. Lihat orang berakhlak pasti demen, gitu loh. Ya, kita lihat orang berakhlak pasti demen karena naluri. Coba al-insan majbulun ala hubbil hasan. Manusia itu memang tabiatnya Allah berikan untuk mencintai yang bagus-bagus. Tapi kalau binatang bisa cinta Nabi Muhammad, ini Masya Allah luar biasa. Suatu hari ada manusia di tengah gurun. Dia sedang mengangon kambingnya, saudara. Jagain kambing di tengah terik matahari. Kenapa dijagain? Kalau tidak dijaga, saudara, kambingnya bakal dicolong sama serigala. Karena serigala gurun makannya daging-daging kambing. Tatkala dia itu orang sedang mengangon kambingnya, tiba-tiba datang serigala. Karena datang serigala, orang ini berupaya untuk menghalau serigala agar tidak memakan anak-anak kambing yang tidak kuat lari. Serigala itu katakan pada orang itu, "Wahai Badui, kau asyik-asyik di tengah gurun dengan binatang piaraanmu yang begini banyaknya kambing. Ketahuilah ya Badawi, ata'arifu anna hunaka sayyidal mursinina qad bu'its." Tidakkah kau ketahui wahai tukang ngangon bahwa di seberang gunung sana ada akhir nabi yang sudah diutus Allah Ta'ala. Kata serigala ngomong. Jadi saat nabi zaman itu, saudara, binatang pada bisa ngomong karena berkah Rasulullah. Serigala yang galak bisa kasih tahu yang ngangon serigala, saudara. Kudunya orang yang ngomong, serigala yang ngomong, yang kasih petunjuk itu serigala. Kata ini yang punya serigala, yang punya kambing, wah serigala, kalau betul ucapanmu, apa jaminannya? Kata itu serigala, ana sumpah, ana jagain kambing ente. Nggak ada seekor anak kambing pun yang tak bisa berlari, tidak akan ana makan. Walaupun ana ganas makan kambing hari ini, ana jamin kambing ente selamat, ana yang jaga. Jadi dalam sejarah saat itu serigala jagain kambing. Kalau ente bohong, ana bunuh ente, kata yang ngangon, yang punya kambing. Ya khair, kata ini serigala. Coba berangkat ente ke sana, berangkat saudara, melewati gunung, lewatin gurun sampai bertemu Rasulullah. Dia ikut Nabi Muhammad, lihat wajahnya dari jauh bercahaya luar biasa. Allahu Akbar, bukan manusia ini. Bukan manusia biasa. Nur, wajahnya nur. Gantengnya berwibawa. Gemeter dia punya kaki. Menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, Anda datang ke sini. Anda tukang ngangon kambing. Siapa yang kasih tahu Anda ke sini? Serigala bisa bicara ya Nabi Muhammad. Serigala yang kasih unjuk ana. Rupanya yang berdakwah menyampaikan tentang adanya dan diutusnya engkau bukan cuma manusia ya Rasulullah. Serigala ikut berdakwah. Karena di serigala juga pengen bisa selamat gara-gara engkau. Jadi berita tentang bagaimana Ashabul Kahfi, diantaranya Kitmir yang menjadi anjingnya. Dia cuma menunggu saudara di pintu goa. Bukan untuk ibadah. Bukan pula belajar sama itu 7 Ashabul Kahfi. Dia nunggu aja. Sebagai anjing yang setia. Maka ini anjing, saudara, salah satu anjing yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga karena dia setia dengan Ashabul Kahfi. Yang wali Ashabul Kahfi, yang ahli ibadah Ashabul Kahfi. Anjing ini saudara najis mughaladhah, kita sentuh aja kita mesti dicuci 7 kali. Najisnya kagak boleh kita ada di baju kita pakai sholat, bajunya nggak boleh saudara. Najis yang sangat berat. Tapi
dihukumkan hilang kenajisannya saat dia berkhidmat kepada 7 ashabul kahfi, dan dihukumkan kesuciannya, boleh dia masuk surga dengan keberkahan 7 waliullah. Maka ini serigala dengar berita tentang Kitmir yang menjadi anjing ashabul kahfi. Ana juga nggak mau kalah sama itu ashabul kahfi, dia masuk ke dalam surga. Maka ana sebagai serigala di zaman Nabi Muhammad harus jangan mau kalah sama itu binatang. Sampai binatang, saudara, ibarat kata nih, dia meluk juga, dia tunduk juga, dia khidmat juga kepada Rasulullah. Gitu. Selesai ketemu Rasul nih si Arab Badui, balik lagi ngelewatin gurun dan gunung. Dia lihat, saudara, kambingnya tidak ada satupun yang dimakan serigala. Dia lihat, ya serigala ente bener kagak makan nah kambing? Enggak, ente hitung jumlahnya semua serigala ente, dihitung semua. Wow, jumlahnya masih utuh. Alhamdulillah, terima kasih. Baru ini ada serigala yang jagain kambing. Karena itu anak kasih ente 5 anak serigala, 5 anak kambing, ente makan sepuasnya. Kata serigala, alhamdulillah ana jagain. Ana jagain serigala, ana jagain kambing hari ini, ana dapat hadiah. Itu bagian daripada keberkahan yang mereka dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan cuma manusia yang pengen dapat berkah. Nah, ini di sini, saudara, kita datang ke ini tempat, niatkan di hati kita baik-baik, ya, niatkan baik-baik. Jangan ada putus kita dengan Nabi dunia dan akhirat. Walau kita tidak bertemu, bukan berarti tak boleh mencintai. Walau kita tak berjumpa, bukan berarti kita tak boleh untuk mengikuti. Maka dengan mencintai dan mengikuti Rasulullah, itulah yang akan menjadi sebab Allah Ta'ala berikan keriduan kepada kita sekalian. Saudara, mau tahu, ini alam semesta punya ikatan dengan Nabi. Bukan kita doang, ini alam semesta punya ikatan dengan Nabi. Begini, dalam Sunan Ad-Darimi juga diriwayatkan bahwa saat Rasulullah pulang pertempuran perang Hunain pada saat itu, kalau saya tidak salah ingat, Rasulullah capek, saudara, Nabi senderan di pohon korma, sahabat-sahabat yang lain pada istirahat. Namanya perang, saudara, kagak capek gimana, berjam-jam, berhari-hari, nggak makan, nggak minum, sendal sampai copot, sepatu sampai copot, kaki pada lecet, saudara, bertempur berkelahi di gurun pasir yang terik mataharinya, masya Allah. Korbankan nyawa, korbankan tenaga, korbankan harta untuk membela agama Allah Ta'ala. Senderan, capek. Saat bersama Sayyidina Ali, menantu, udah jadi mantu udah. Rasulullah di pangkuan Sayyidina Ali tidurnya, pulas. Dan tuh sore-sore belum sembahyang asar, dua-duanya, sahabat yang lain pun belum sholat asar. Udah capek kan, boleh rebahan dulu dikit sebelum sholat asar, asal jangan bablas maghrib kan gitu. Jangan udah maghrib kita tahu maghrib nih, tanggung tidur lagi, itu kan kagak boleh. Akhirnya, saudara, matahari hampir terbenam. Sayyidina Ali bingung, ini matahari dikit lagi terbenam, mana belum sembahyang asar. Kalau mau dibangunin yang tidur mertua, enak gak kira bangunin mertua? Kan kagak enak ya. Bukan cuma mertua, saudara, yang tidur Sayyidul Anbiya di pangkuannya. Bagaimana banguninnya? Akhirnya, saudara, matahari dikit lagi mau terbenam, Sayyidina Ali belum sembahyang asar. Kalau kagak dibangunin kagak sholat asar. Kalau pengen sholat asar ganggu Rasulullah tidur, bagaimana ini? Bingung. Akhirnya, saudara, matahari balik lagi naik ke atas, saudara, nungguin Nabi Muhammad tidur sampai Nabi Muhammad bangun untuk bisa sholat asar. Ini berarti matahari pernah berhenti. Kalau sekarang kita kan nggak pernah lihat matahari berhenti. Kalau berhenti kita bingung.
Wah, matahari berhenti, kocar-kacir kita. Zaman itu matahari bukan berhenti, balik lagi, udah mau terbenam balik lagi. Kata ahlul haqiqah bahwa matahari berhenti itu karena matahari ingin memandang wajah Nabi Muhammad. Indahnya wajahnya, Masya Allah, gitu. Karena kalau Nabi sedang tidak tidur, saudara, matahari nggak bisa pandang Nabi karena terhalangi oleh awan. Jadi matahari mau ngeliat Nabi, ada awan lagi. Kalau mau nyingkir tuh awan, Nabi nggak pernah kelihatan. Kebenaran Nabi lagi tidur, awan saudara tidak menghalanginya. Pas sore-sore makan nggak terlalu panas matahari. Lihatin itu. Jadi matahari ambil berkah dari Rasulullah. Setelahnya Rasulullah bangun, sholat. Nah, Ali sudah sholat asar, belum ya Rasulullah? Kenapa? Nunggu kau tidur. Tadi itu matahari mau terbenam balik lagi. Oh, itu karena nunggu kita belum sholat asar. Ayolah sholat asar. Setelah sholat asar, baru itu matahari tenggelam, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Sebab memuliakan junjungan Nabi besar kita Muhammad. Matahari muliain Nabi, masa kita yang umatnya kagak muliain? Paham gitu? Kalau di dalam dunia antariksa, saudara, kan Allah sudah nyatakan wasyamsu tajri limustaqarrir laha. Matahari itu berjalan sesuai pada porosnya. Kalau seandainya satu planet berhenti, maka akan terjadi benturan planet satu dengan yang lain. Dan planet yang paling besar itu matahari. Kalau matahari sudah berhenti, planet lain bisa berbentur dengan matahari, saudara. Itu apa artinya? Kalau matahari berhenti, berarti seluruh planet berhenti. Bintang-bintang yang jumlahnya miliaran, yang jumlahnya tiada terhingga, saudara. Bintang-bintang kecil, belum bintang-bintang besar yang Mars, Jupiter, Pluto, Arunus, apa itu namanya? Saturnus, Uranus, macam-macam itu nama-nama bintang. Kalau matahari berhenti, ini berarti berhenti semua. Berarti saudara, matahari punya ikatan dengan Nabi Muhammad. Berarti seluruh gugusan bintang pun pada saat itu berhenti menyatakan hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua yang kita peringatkan Maulid pada hari ini adalah seorang manusia yang sangat luar biasa, yang menyebabkan alam semesta punya hubungan ikatan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka pada hari ini kita hadir di rumah cucunya Al Habib Muhammad Al-Haddad yang secara darah punya ikatan dengan Rasulullah dari ayahnya terus sampai Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghusul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang memikul seluruh magam kewalian di zamannya, yang beliau katakan indana amanatun la yahmiluha min ba'di rajulun illal mahdi. Aku mempunyai satu amanah besar, karena seluruh makam-makam kewalian kumpulnya di Syed Habib Abdullah Haddad. Syekh Abdul Qadir Jilani yang menjadi Sultanul Aulia, yang beliau katakan kullu nabiyyin tahta qadami jaddi Muhammad wa kullu waliyin tahta qadami. Seluruh para nabi pangkatnya ada di bawah mata kaki kakekku Muhammad, dan seluruh para wali-waliullah, seluruh para nabi magamnya ada di bawah mata kaki Nabi Muhammad, dan seluruh para wali magamnya ada di bawah telapak kakiku, kata Syekh Abdul Qadir. Nah, itu magam saudara pindah ke Al Habib Abdullah bin Al-Haddad, tingginya magam Al Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus yang disebut dengan Syamsul Malak, yang disebut dengan Qutbul Malak, yang disebut dengan Syamsus Sumus. Jadi semua matahari ini mataharinya. Andai kan matahari ada 1000,
matahari yang paling terang Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Ini beliau gurunya Habib Abdul Haddad. Masa hidupnya 700 tahun tapi masih bisa berguru. Kita guru sama hidup aja kagak bisa ngaji. Kita ngaji sama guru masih hidup, pulang belet-belet juga. Ngalamin gak kita? Maaf ya, jangan kesinggung ya. Ya kita mah ngomongin fakta namanya. Ini orang ngomong saudara, umur ngaji umur 3 tahun. Ya saat umur 3 tahun mau masuk ke 4 tahun, Allah kasih matanya tidak melihat. Habib Abdullah dibawa saudara sama umminya, sama ibunya. Kemana dibawa? Ke Samsul Somos. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus datang di Zambal. Kata umminya begini, Beb, anak-anak kena sakit Beb, nggak bisa lihat. Mohon ana doa dari antum. Dari makam keluar tangan saudara, diusap anak yang baru umur 3 tahun nih, Habib Abdul Haddad. Biarin dia buta, dia supaya kagak pernah lihat dunia seumur hidupnya. Biar dia cuma lihat Allah dan Rasulnya. Dia buta. Karena ini yang akan memikul seluruh magam aulia, kata Habib Abdullah. Sampai besar saudara-saudara. Betul ternyata lebih banyak ilmu laduni dibandingkan ilmu yang dicari dari guru-gurunya. Jadi hampir seluruh guru yang dia ambil ilmunya dan ilmu tersebut terserap bahkan melebihi dari guru-gurunya. Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lainnya beliau hafal. Buta tapi hafal. Ihya Ulumuddin 4 jilid, tulisannya halus kayak semut. Jangankan saudara kita mau baca 4 jilid, 1 jilid aja palam plong-plongan. Karena kagak ada baris ya botak. Habib Abdul Haddad apal. Dihafal itu Ihya Ulumuddin. Sangat luar biasa. Sampai beliau itu bilang, "Indana amanatun la yahmiluha rajulun min ba'di ilal mahdi." Aku punya amanah besar, pangkat, ketinggian kewalian. Tak ada yang bisa memikul kedudukanku kecuali setelah aku, kecuali nanti Imam Mahdi. Yang bisa memikul Imam Mahdi. Kalau diserahkan sama orang itu pangkatnya saudara, paling 1%, 2%. Kalau dikasih semua langsung mut. Kagak kuat orang, pendek umur. Jadi beliau dari bayinya sudah Allah Ta'ala tentukan menjadi seorang wali kutub. Dan alhamdulillah kita hadir pada malam ini hari di rumah cucunya Habib Abdul Haddad. Di mana Habib Abdullah itu sudah masyhur, maklum. Beliau adalah salah satu daripada zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di malam ini hari, mudah-mudahan kita berkat Habib Muhammad tersambungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya sama, Muhammad wa Muhammad. Sama kan namanya? Guru kita ini nama Muhammad Al-Haddad dengan Muhammad bin Abdullah. Bersambung, no saudara. Nah, maka dengan demikian kita dengan maulid ini biar bertambah ruhaniyah kita, bertambah kecintaan kita kepada orang-orang saleh, kepada ahlu baitin Nabi, dan khususnya kepada yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau di dalam kitab Maulid kita sering baca begini, anta syamsun anta badrun. Terus apa? Anta nurun fawqa nuri. Kemudian anta iksiru wa gali. Terus anta misbahus sudur. Ya ahlan, ya marhaba. Ahlan wa marhaba ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi' asya wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik. Insyaallah. Ahlan Habib Ridha bin Aqil Al-Attas. Jadi
Al-Attas gurunya Al-Haddad. Tidak bisa pisah itu antara keduanya. Apa tadi saudara? Apa nih Beb? Jadi anta apa tadi? Anta syamsun. Engkau bagaikan matahari. Anta kasyamsi. Engkau bagaikan matahari. Dalam ilmu bayan, anta kasyamsi, engkau bagaikan matahari. Anta disebutnya musyabbah, syamsi musyabbah bih, yang diserupakan. Musyabbah bih itu lebih tinggi dari musyabbah. Kalau bilang engkau bagaikan matahari, berarti matahari lebih tinggi dari Rasulullah. Kalau begini, itu ganteng banget kayak Rano Karno, cakapan mana berarti? Rano Karno. Kalau diserupakan dengan yang ganteng berarti lebih tinggi dia. Ih, kayak bulan, cakapan mana? Kayak bulan. Kalau Rasulullah anta syamsun, berarti cakapan mana? Engkau bagaikan matahari ya Rasulullah, cakapan mana? Cakapan matahari. Kalau dibilang engkau anta syamsun, kau bagaikan matahari, itu menghina Nabi. Jadi maknanya anta syamsun bukan kau bagaikan matahari, matahari seperti engkau, begitu. Jadi keindahan matahari mengambil daripada keindahan Nabi Muhammad. Sinar matahari mengambil daripada sinar Nabi Muhammad. Terangnya matahari mengambil daripada terangnya Nabi Muhammad. Begitu maksudnya. Sehingga andaikan tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada matahari. Sampai Allah Ta'ala nyatakan laulaka lamma khalaqtul aflaq. Andaikan tidak ada engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan itu matahari, bulan, langit, semua serta isinya. Berarti seluruh yang ada di alam semesta, baik bulan, matahari, mengambil dari Rasulullah. Maka Rasulullah bukan seperti matahari, tapi matahari seperti Rasulullah. Wa anta badrun, engkau seperti bulan. Bukan Rasulullah menyerupai bulan, tapi keindahan bulan mengambil daripada Rasulullah. Di suatu saat di mana salah seorang sahabat di bulan purnama, dia sedang memandang indahnya rembulan. Dia lihat di depan rumah Nabi. Bulan Allah cakep, bersih sinarnya. Jadi itu bulan saudara dibungkus cahaya lagi di luar. Jadi bulannya terang, luarnya terbungkus cahaya. Dari bungkusan cahaya itu membias baru ke alam yang lain. Tas terang. Rasulullah buka pintu. Setelah buka pintu, saat itu Rasulullah pakai baju merah, saudara. Baju merah. Pakai imamah putih. Keluar dari pintu, wajahnya keluar cahaya. Sahabat kaget lihat Nabi. Akhirnya ini sahabat bandingkan. Bulan Nabi. Lihat wajahnya Nabi. Lihat bulan. Akhirnya ini sahabat takjub melihat Nabi. Kemudian disumpah, wallahi la wajhuka ajmalu minal qamari ya Rasulullah. Aku sumpah ya Rasulullah, wajahmu ternyata lebih indah dari matahari. Bayangin, bulan yang begitu terangnya lenyap ketika Nabi keluar. Malu itu bulan. Maka ketika dikatakan anta badrun, bukan engkau seperti bulan, tapi apa? Bulan seperti engkau. Keindahan bulan mengambil daripada keindahanmu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau cahaya di atas cahaya. Kenapa dibilang cahaya? Matahari cahaya, bulan juga cahaya, Nabi cahaya di atas cahaya. Kenapa begitu? Perhatikan. Ini terang karena ada apa? Ada lampu. Lampu ini kemana larinya? Tiang listrik, gitu? Tiang listrik kemana larinya? Gardu. Gardu ini tiang. Gardu kemana larinya? Sutet kemana larinya? Induk, PLN. Nah, pembangkit listrik tenaga nuklir. Atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, misalnya dari sana. Tek sampai sini. Ini terang nih. Saya bisa lihat saudara. Bisa ganteng. Ganteng-ganteng kelihatan kan? Tapi ada juga yang demek. Yang demek kelihatan juga. Gara-gara terang. Ini masuk semua. Tapi ini saudara, besok ntar nih kita rapi maulid mati. Jadi cahaya yang terbatas. Maulid dimatiin. Kalau nggak dimatiin turun. Kan begitu. Mati saudara.
Tapi orang kalau dapat cahaya dari Nabi tidak akan padam. Wa nurus sarairi la yaghibu. Nur yang sudah masuk ke dalam relung hati, dia tidak akan pernah padam. Saya kasih contoh. Saudara kalau habis sholat, wiridan apa enggak? Wiridan ya? Yang dibaca apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Astaghfirullahaladzim, itu kah? Kemudian atau astagfirullah itu. Kemudian Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Seperti biasa dah? Subhanallah, 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 subhanallah. Seperti biasa kah? Ini dari mana? Sumbernya dari mana? Dari Rasulullah. Saudara seolah biasa. Atau saudara di jalan ada paku kecil, saudara ambil, saudara buang. Jangan sampai ada orang yang injak atau motor yang pecah bannya karena dia ngelindas ini ban. Saudara buang. Ini disebutnya imatatul adza anit thariq. Besok saudara meninggal. Di dalam kubur saudara dapatkan terang yang tidak akan padam ila yaumil qiyamah. Ini terang kubur ana. Oh, rupanya ini nurun pauqa nuri masuk ke alam kubur. Kalau dulu Nabi masuk ke dalam rumah, kemudian rumah itu terang, tapi ini yang disebut dengan nurun hissiyun, cahaya lahiriah. Tapi kalau cahaya batin, cahaya ruhani, cahaya qalbi, saudara, yaitu berupa keimanan, berupa kesalehan, berupa amal-amal ibadah, ilmu yang diambil dari Nabi dan kita amalkan, kemudian kita berpulang ke rahmatullah, maka itu yang di dalam kubur menjadi raudhatun min riyadil jannah. Itulah yang disebut dengan nurun pauqa nuri, cahaya yang enggak pernah padam. Mau enggak begitu? Mudah-mudahan kita begitu semua, saudara. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun pauqa, anta iksir wa gali. Iksir, saudara, maknanya merah 5. Jadi merah 5 itu Nabi Muhammad. Kalau yang kita pernah dengar merah 5 warnanya apa? Merah apa hijau? Merah. Kita taruh di gelas, airnya merah enggak? Merah tuh, segelas merah. Pernah lihat apa baru cerita? Cerita. Kalau saudara pengen lihat, buka YouTube aja. Merah 5 karena lengkap di YouTube ya. Satu gelas merah, taruh di sampingnya gelas. Gak usah taruh merah 5, makin di samping merah juga. Taruh lagi saudara 10 gelas. Itu 10-nya merah semua. Tutut, itu merah 5. Yang ke kiri taruh lagi 10, maka 20 air yang di gelas itu dia akan merah semua. Saat merah 5 diambil, dia akan merah terus. Padahal merah 5 nggak dimasukin. Itu namanya iksir wa gali. Saudara, Nabi Muhammad kalau ada di hati orang, orang itu jadi merah 5. Jadi itu nurnya pindah. Seperti tadi merah 5 pindah pada gelas, pindah lagi pada gelas, pindah gelas, itu akan berpindah cahaya. Saat Rasulullah lihat Nabi Muhammad ada di samping Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar menjadi merah 5. Ada di samping Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab menjadi merah 5. Sampai Rasulullah katakan, laukana nabiyun min ba'dila kana Umar. Andaikan ada nabi setelah aku, maka ini orangnya Umar bin Khattab. Saking nabi udah ditutup, kalau masih ada nabi ini orangnya. Berarti Rasulullah mampu mencetak dan mempengaruhi ruhaniah manusia dan ilmunya sampai orang itu andaikan menjadi nabi, pantas saking aja nabi udah ditutup. Kalau tidak, ini yang jadi nabi. Bisa cetak kenabian. Ulama wa ummati ka'ambiyai Bani Israel, kata Rasulullah. Ulama di kalangan umatku sama seperti Nabi Bani Israel, bisa ngalahin. Bahkan bisa ngalahin. Satu hari, saudara, di alam ruhani, Rasulullah ketemu dengan Nabi Allah Musa. Nabi Musa bilang begini, ya Rasulullah, ana dengar ente pernah kasih sabda, ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Ulama ente tandingannya kayak nabi-nabi di zaman Bani Israel. Anda merasa nggak enak ya Rasulullah. Mengapa? Ente bandinginnya umat, Anda kan nabi. Terus kenapa? Anda pengen tahu umat ente salah satunya. Hadirkan sini. Rasulullah panggil Al-Imam Al-Ghazali.
Muhammad ibn Hamid Al-Ghazali. Panggil. Ghazali ta'al, di alam roh. Duduk samping Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Ah, ini Nabi Musa. Dia mau ketemu engkau. Sebab aku katakan ulama umatika anbiya Bani Israil. Akhir. Kemudian ini Nabi Musa tanya. Ahlan wa marhaban. Habib Rashid bin Yahya. Bukan main itu saudara majelis. Yang diundang 2 orang. Yang datang beratus-ratus habaib, Masya Allah. Baik. Baik. Sini, Habib sini. Mau kemana? Iya. Sini aja. Kemudian saudara, kata Nabi Musa, ente siapa? Nanya. Ente siapa ini? Kata Imam Ghazali, ana Muhammad bin Hamid Al-Ghazali. Muhammad 3 kali. Muhammad bin Hamid Al-Ghazali. Kata Nabi Musa, ana nanya nama ente, bukan nama baba. Segala baba, engkong, uyut, sebutin semua. Kebanyakan itu jawab pakai bilang Al-Ghazali. Emang anda nanya Ghazali marga ente, gitu kan? Kata Imam Ghazali dikit diam tuh, digitu nama Nabi. Imam Ghazali diam, nengok sama Rasulullah. Kata Rasulullah, jawab Ghazali, jangan diam aja. Kata Imam Ghazali, maaf ya Nabi Musa, saya bukannya mau jawab nih, anda mau nanya engkau juga. Mau nanya apa? Saat Allah Ta'ala tanya kepada engkau, wahai Nabi Allah Musa, wa matilka biyaminika ya Musa, apa itu yang di tangan kananmu ya Musa? Di Quran begitu disebut. Kemudian engkau jawab, hiya asaya atawakkau alaiha wa husu biha ganami waliya biha ma'aribu ukhra. Ya Allah, ini adalah tongkatku, tempat aku berpijak, di mana aku berpijak dengan tongkat ini. Dan dengan tongkat ini pula aku ngangon kambingku. Dengan tongkat ini pula banyak kebutuhan-kebutuhanku ya Allah. Allah tanya, itu apa di tanganmu wahai Ghazali, wahai Musa? Nah engkau bilang, ini tongkatku. Banyak banget jawabannya Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ini bocahnya songong bener ya. Loh segalanya di Quran dia hafal. Omongan gue zaman dulu dia hafal. Kan udah lewat itu zaman. Segala tongkat, ini tongkatku, tempat aku berpijak, buat ngangon kambing, kebutuhan juga banyak. Terus segitu doang, kayak kagak ada maksud riwayat saudara. Ngomongin tongkat segede panjang begitu. Nggak tahu ini ada sejarah saat bicara dengan siapa? Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Nah Imam Nabi Musa geleng-geleng. Oh bener. Ini orang kalau nggak alim nggak begini nih. Dia bisa ngomong Nabi. Kata Nabi Allah Musa, ya Ghazali, ana bicara panjang karena ana nikmat bicara dengan Allah. Makanya ana sebut semua supaya ana durasi waktunya agak lama. Kata Imam Ghazali, begitu pula ya Nabi Allah Musa, ana pun ingin durasi panjang bicara denganmu, karena itu aku sebut ayahku, aku sebut kakekku, aku sebut uyutku, aku sebut ayah daripada uyutku, supaya engkau berlama-lama bicara dengan aku. Wassalam ya Nabi Allah Musa. Akhirnya kata Nabi Musa, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Anda pengen kayak begini alimnya. Ya Allah, jadikan aku bagian daripada umat Nabi Muhammad. Yang udah Nabi pengen turun, saking mulianya jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kembali lagi saudara, anta iksir wa galih, orang yang punya ikatan dengan Rasulullah dia akan mahal saudara-saudara. Maka itu kita ikatkan diri kita, satu, dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Setiap satu hari satu malam harus ada sunnah yang kita lakukan. Saya kasih tahu, kalau kita mau tidur, baca kulhu 3 kali, Falak 3 kali, surat An-Nas 3 kali sebelum tidur, setiap sebelum tidur. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, sengantuk apapun baca. Kenapa saudara? Saat kita memasuki alam tidur membaca itu, apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita Allah akan berikan kemudahan dan keberkahan. Kita akan masuk dalam mimpi-mimpi, bisa bertemu dengan orang-orang baik dan orang-orang saleh, dan mudah-mudahan bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan jauh dari majelis ilmu, sebab al-ilmu nurun. Ilmu itu ada cahaya yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, jangan jauh-jauh daripada ahlu baiti Rasulullah, sebab ahlu bait itu titipan. Jadi ahlu baiti amanun li ahlil ardi, keluargaku mengamankan penduduk bumi. Maksudnya penduduk bumi ini kita. Kalau kita punya ikatan dekat dengan keluarga Nabi Muhammad, Allah Ta'ala berikan kita keamanan dan keselamatan. Begitu. Itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama dahulu. Walaupun kita alim saudara, jangan gengsi. Ntar dulu gua ustad, ntar murid gua diambil. Ya ustad, habis lu ngomong begitu. Jangan takut berkurang, merendahlah, nanti Allah yang angkat. Merendah saja wahai ustad, merendah saja. Sebab ini ada darah Rasulullah. Dia tidak akan menghinakan, dia tidak akan menjatuhkan. Kita akan ikut mulia berkat daripada zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersihkan, terima, dia memang begitu adanya, terima sudah. Uza Allah Taala innama yuridullahu lidhhiba ankum ar-rijsa 'alal bait wa yutahhirakum tathhira. Qul la as'alukum 'alaiha ajran illal mawaddata fil qurba. Allah yang bilang, Nabi malu saudara mau ngomong minta. Akhirnya Allah Taala yang bilang, Muhammad bilang kata ana, la as'alukum 'alaiha ajra, ana enggak minta upah. Sampai gigi ana patah, sampai ana berdarah-darah. Setiap malam ana tidur doakan ente agar iman masuk ke dalam rumah-rumah ente, agama masuk ke rumah-rumah ente. Ana enggak minta upah apa-apa. Satu, cintai keluarga ana. Allah yang suruh. Cintai keluarga ana. Supaya apa? Supaya Rasulullah beruntungkah? Bukan. Karena dari darah daging inilah Allah Ta'ala sebarkan keberkahan Nabi Muhammad lewat anak cucu-cucunya. Mudah-mudahan di kampung Allah Ta'ala berikan keberkahan lewat cucu-cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dapat saya haturkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, kemudian doa yang akan disampaikan oleh Habib Rashid bin Yahya, wa ilaihi tafaddal mashkura. Astaghfirullahaladzim, 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 ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim ya Allah tabaraka ashabi Rasulillah ajma'in
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي جلال الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بالأسقايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا يا الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fatihah. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السن ودرجة Jamaah jangan pulang dulu سلام عليك يا رفيع karena panitia sudah menyediakan hidangan nampan terbang dan insyaallah guru kita Al-Habib Nabil bin Syauki Al-Qadri sudah di depan sedang dalam perjalanan dan hadirin jangan pulang jangan pulang dulu hadirin karena ada ya Rasulullah salamun alayhi ya Rabi' ashani wa daraji ويوك الميمون وجدنا يوم ذاتنا صوب الوجاج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان ودرجي فاز